سوشل میڈیا کے ذریعے جنید زاہد سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آج کل محفل نعت میں کچھ ایسے لوگ بھی شرکت کرتے ہیں کہ جب لنگر کی باری آتی ہے تو آدھا لنگر کھاتے ہیں اور آدھا شاپر میں ڈال لیتے ہیں مالک کی اجازت کے بغیر. ایسوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ایسا اگر کرتا ہے کوئی تو گناہ گار ہے کہ جہاں کھلایا جا رہا ہے تو وہیں کھانا ہوگا. اور چندہ اگر کیا ہے کہ ہم یہاں لنگر کھلائیں گے تو یہ جنہوں نے کھانا پکایا وہ کسی کو بانٹ بھی نہیں سکتے کہ یہاں کھلانے کے لیے کیا ہے نا تو بانٹے نہیں بولے کھلا دیں. ہاں پھر بچ گیا کوئی ہے نہیں مطلب حساب کتاب اور اسی صورت میں بانٹنے کی اجازت ملے تو وہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن تاہم یہ کہ بعض اوقات لنگر بانٹنے ہی کی ترکیب ہوتی ہے، وہ کھلاتے نہیں ہیں، خالی بانٹنے کے لیے ہم لنگر لٹائیں گے. یہ جیسے ولادت میں ٹرکیں بھر بھر کے وہ بانٹ اب لٹا رہے ہوتے ہیں وہ، اور لٹانا عنوان ہو کر کے ہاتھوں میں دینا وہ تو صحیح ہے، اور یوں لٹا رہے ہوتے ہیں یہ تو بڑی بے حرمتی ہوتی ہے اور پاؤں میں کچل کچل کر ضائع بھی ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو 12 ربیع الاول شریف سے پہلے ہم بہت سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ ایسا نہ کریں، ہاتھوں میں دے لوگوں کو. تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، یعنی کن کن چیزوں سے بچنا ہے، یعنی وہ نا جو آیا وہ بس جو صاحب کھلائے چٹ کیجیے. تو یہ طبیعت کیسے ملتی ہے کہ جیسے وہ ایک دفعہ کہیں بیٹھے تھے شاید آپ کے یہیں وہ دسترخوان پر وہ کچھ ایسا معاملہ تھا کہ کچھ اسلام میں موجود تھے، میں بھی وہاں حاضر تھا اور روزہ بھی رکھا ہوا تھا مجھے یاد ہے. اور اس میں آپ کے یہاں سے تو باقاعدہ ٹفن آتا ہے، تو آپ کے یہاں وہ ٹفن کھلا، اچھا جو کھانا تھا وہ اسپیشل تھا کچھ، تو آپ کی طرف سے ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ کھانا کہاں سے آیا. یعنی وہ ایسا ہوا اس کا جواب دینے میں ہم کو اتنا ٹائم لگ گیا، اس سے پوچھ اس سے پوچھ، تو آپ نے یہی کہا، پھر وہ آخر کار اس کی اجازت تو ملی، تو کہا اتنا گھما پھرا کر جب اتنے شک شبے والا کھانا ہو تو آدمی کھائے کیوں، اپنا نہ لے آئے. تو یہ جو طبیعت ہوتی ہے نا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، اس کی سوچ کیسے بنے ہمیں؟ پہلے کھا لوں پھر بعد میں پوچھوں گا، یہ بھی ذہن بنتا ہوا کہ اگر منع ہو گیا تو رہ جاؤں گا میں. ہاں جہاں مطلب ایسا ہو کوئی کہ یار پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے کس کا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اب مخصوص لوگوں کے لیے کھانا آیا کسی کی طرف سے یا وہ چندے کے پیسوں کا ہے کھانا، تو اس میں بھی مسئلے ہوتے ہیں مسائل. اب جیسے ہمارا لنگر رضویہ کا کھانا، تو یہاں جیسے ہم نے مسجد میں لنگر رضویہ کا کھانا وہ اس کی رقم حاصل کی، چندہ کیا وغیرہ، تب یہ یہیں اطراف میں جو بھی ہے ہم یہاں کھلا سکتے ہیں. اب میں بولوں کہ میں اپنے گھر میں اپنے مہمانوں کو کھلاؤں تو یہ میرے لیے جائز نہیں ہے اس طرح. ہاں جو دعوت اسلامی کے مہمان ہیں، دعوت اسلامی کے مہمان ہیں، ان کو گھر لے جا کر میں یہ کھانا کھلا سکوں گا. مہمان دعوت اسلامی کے ہو، میرے مہمان شامل نہ ہو. تو کبھی کبھار صاحب نے کیا ہے تو پھر اپنے جو ہوتے ہیں نا ہم لوگ پھر نہیں کھاتے اس کو، یار یہ ہمارا نہیں ہے، یہ جو آئے ہوئے نہیں دعوت اسلامی کے مہمان ہیں یہ کھائیں گے، ہمارا اپنی کوئی ترکیب ہو جائے. یہ باریک باتیں ہیں. تو یہ جب پوچھ کے علماء سے مفتیان کرام سے، ہم لوگ یتیم نہیں ہیں یار، ہماری رہنمائی کے لیے مفتیان کرام موجود ہیں الحمدللہ. تو ان کے خالی مطلب تھوڑا پوچھنے کی ضرورت ہے، رہنمائی ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو یوں مطلب کبھی کبھار کیا ہے، لیکن یہ کہ اس میں بھی رسک ہوتا ہے، مطلب کوئی نہ کوئی مطلب ہمارا ہے گھر کا فرد ہے کوئی کھا لے، اور تو ہم بچتے ہی ہیں حتی الامکان سے. اب جیسے آج کل جنت حال میں ہم تو کرتے رہتے ہیں 12-11 ہفتے کے ہفتے جب جب مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو کرتے ہیں اکثر. تو یہ ہم نے ہماری اپنی ترکیب کا ہے، میری جیب کا بھی نہیں ہے، ہماری ترکیب کا ہے. وہ اللہ کے بندے دیتے ہیں اور ہم جنت حال میں کھلاتے ہیں. کوئی یہ سمجھے کہ وفا کی طرف سے وفا کی طرف سے ہوا آئے خوب کھاؤ، لنگر روز کہاں کھلاؤں گا، کہاں سے پیسے لاؤں گا ادھر. تو یوں مطلب اللہ کے نیک بندے دے دیتے ہیں ہم کھلاتے. لیکن ہم پہلے چندہ نہیں کرتے، یہ بتا دوں ہم چندہ نہیں کرتے. ایک آدمی ہے یہ ایک برسوں سے ہم کو دے رہا ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، مجھ سے عمر بڑی ہے اس کی. وہ ایک بار بھی ہمارے وہ شرکت نہیں کی اس نے کھانے میں، تو ہم کو دیتا ہے کھلاتے ہیں. اللہ پاک ان کو اور برکت دے، اور برکت ہے ان کے پاس الحمدللہ، اللہ نے دیا اس کو دیتا ہے. تو ایسے لوگ بھی پڑے نا کبھی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں کہ یہ کھلاتے بھی ہیں کہ نہیں کھلاتے. الحمدللہ ایسا اعتماد ہوتا ہے لوگوں کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کو بھی میں نے اس لیے وضاحت کرتے ہیں ایسا نہ چندہ دینا شروع کر دے کہ ہمارا یہ حصہ ہمارا یہ حصہ، اس کا حساب کتاب کون رکھے گا یار. تو ہمارے کو ضرورت نہیں ہے چندے کی، ایک بندہ دے رہا ہے، اس نے کبھی انکار کیا ہی نہیں دینے سے، کام چل رہا ہے ہمارا الحمدللہ رب العالمین. اپنے گھر میں بھی ستھرا مال لے کر جائیں، بچوں کو بھی حلال روزی کھلائیں. بے شک بے شک بے شک یہی سوچ ہونی چاہیے. یہ ہونی چاہیے یار، بالکل نہیں ہے. وہی ہے کہاں کا حرام کہاں کا حلال، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے. شعر نہیں ہے، حالت یہی ہے یا محاورہ ہے شاید. کھانے سے مطلب ہے، لیکن یہ کھانا جو ہے نا ایسا مہنگا پڑے گا خدا نہ خواستہ کہ حرام کا ایک لقمہ. وہ ہے نا کہ روایت اس میں مکاشفۃ القلوب میں لکھی ہوئی ہے، لکھی تھی میں نے اپنی ڈائری میں، اللہ اگر مل جائے، کہ حرام کہاں بنی آدم یعنی آدمی کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا. اور اگر
اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوا. یہ سرکار کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اصلا نہیں کرتے حرام کھانے میں. تو بہت سوچ سمجھ کر کھانا چاہیے. لیکن یہ کہ کوئی مسلمان کھلائے تو اس پر بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے. اس کو نہیں پوچھنا کہ حلال ہے کہ حرام ہے, برا لگے گا اس کو, اٹھا دے گا آپ کو دسترخوان اگر پاورفل ہے تو جا حرام ہے, وہ غصے والے برا تو لگے گا, اس کو پوچھنا نہیں ہے اپنے طور پر, اور کسی سے بدگمانی کرنی بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.